أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس ہو جو کچھ کہ زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی ہے اس کے ساتھ، تو سب دیوے اپنے بدلے میں ان لوگوں کے لیے ہے برا حساب، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے اور وہ بری آرام کی جگہ ہے. بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے حق ہے، برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کہ اندھا ہو، سمجھتے وہی ہے جن کو عقل ہے. اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو اپنے رب کی اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور ظاہر، اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی، ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر. پچھلی آیتوں میں حق و باطل کی مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا تھا کہ مذکورہ آیات میں اہل حق اور اہل باطل کی علامات و صفات اور ان کے اچھے اور برے اعمال اور ان کے جزا و سزا کا بیان ہے. پہلی آیت میں احکام ربانی کی تعمیل و اطاعت کرنے والوں کے لیے اچھے بدلے کا اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کا ذکر ہے. دوسری آیت میں ان دونوں کی مثال بینا اور نابینا سے دی گئی، اور اس کے آخر میں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یعنی اگرچہ بات واضح ہے مگر اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کی عقل غفلت و معصیت نے بیکار کر رکھی ہے، وہ اتنے بڑے عظیم فرقوں کو بھی نہیں سمجھتے. تیسری آیت سے ان دونوں فریق کے خاص اعمال اور علامات کا بیان شروع ہوا ہے. پہلے احکام الہیہ کے ماننے والوں کی صفات ذکر فرمائی، الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں.
مراد اس سے وہ تمام عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، جن میں سب سے پہلا وہ عہد ربوبیت ہے۔ وہ عہد ربوبیت ہے جو ازل میں تمام ارواح کو حاضر کر کے اللہ نے کہا تھا الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جس کے جواب میں سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کے جواب میں تمام ارواح نے کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تمام ارواح دنیا میں آنے کے بعد کوئی مسلمان ہوا، کوئی غیر مسلم ہوا، جتنے بھی دنیا کے انسان پیدا ہوئے یا مر چکے یا پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، سب کے روحوں نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اسی طرح تمام احکام الہیہ کی اطاعت، تمام فرائض کی ادائیگی اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کی من جانب اللہ وصیت اور بندوں کی طرف سے اس کا اقرار مختلف آیات میں مذکور ہے۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یعنی وہ کسی عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اہل ایمان جو ہے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس میں وہ عہد و پیمان میں داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہو چکا ہے۔ ذکر ابھی پہلے جملے میں عہد اللہ کے الفاظ سے کیا گیا، اور وہ عہد بھی جو امت کے لوگ اپنے نبی اور رسول سے کرتے ہیں، اور وہ معاہدے بھی جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔ ابو داؤد نے بروایت حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اسی پر عہد اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جو بھی ایمان قبول کرتا حضور ان سے بیعت لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے، 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، اور اپنی عمرہ کی اطاعت کریں گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے ہر اس شخص سے جو اسلام قبول کر رہا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ جو لوگ اس بیعت میں شریک ہوتے ان کا حال پابندی عہد میں یہ تھا، یعنی وعدے میں یہ تھا، بھائی حضور سے وعدہ کیے نا اللہ کے سوا، بولو بھائی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نمبر 2 نمازوں کی پابندی کریں گے، اور نمبر 3 یہ ہے اپنی عمرہ کی اطاعت کریں گے، اور نمبر 4 کسی مخلوق سے کوئی بات کا سوال نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان کا حال پابندی، یعنی جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، یہ تھا اگر گھوڑے پر سواری کے وقت، اگر گھوڑے پر بولو آگے سواری کے وقت ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی انسان سے نہ کہتے یہ کوڑا اٹھا دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر اٹھاتے۔ بے حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم مخلوق سے سوال نہیں کریں گے۔ اب کوڑا گر گیا، اب کہا بھائی میرا کوڑا گر گیا ہے اٹھا کر دو، تو گویا مخلوق سے سوال ہو گیا، تو وہ خود گھوڑے سے نیچے اترتے اور کوڑا اپنے ہاتھ سے
اٹھاتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت اور جذبہ اطاعت کا اثر تھا، ورنہ یہ ظاہر تھا کہ اس طرح کے سوا سے منع فرمانا مقصود نہ تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ اتفاق سے ان کے دخول مسجد کے وقت، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت داخل ہوئے مسجد میں، تو حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زبان سے کلمہ نکلا، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ان کو کہا جو مسجد کے اندر موجود تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی گیٹ میں انٹر کر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے۔ حضور نے ان سے نہیں کہا بلکہ ان سے کہا جو لوگ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہی بیٹھ گئے۔ یہ ہے جذبہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضور نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ حضرت آپ کے الفاظ کان میں پڑے اور ہماری کیا مجال کہ آگے چلے، بس سمجھ گئے۔ یہ ہے جذبہ اطاعت جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ایسے بے مثال آپ کو واقعات نظر آئیں گے کہ انہوں نے جذبہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی زندگی گزاری کہ دنیا خالی سوچتے رہ جائے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اللہ نے اپنے سچے کلام میں یہ بتلائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صفات خود بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات قائم رکھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ لوگ ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان کے ساتھ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان کو ملاتے ہیں۔ بھائی تمام حضرات انبیاء علیہ السلام برحق ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور جو کچھ کتابیں نازل ہوئی قرآن کریم سے پہلے تمام کتابیں برحق ہیں اور قرآن پاک بھی برحق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے زندگی کے امام ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں لفظ خوف کے بجائے خشیہ کا لفظ استعمال کیا، مطلب اس طرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا خوف اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے درندہ جانور یا موذی انسان سے طبعاً انسان کو ڈر ہوتا ہے۔ بھائی شیر سامنے آ گیا تو انسان کو طبعی ڈر ہوتا ہے، ایک بڑا سانپ سامنے آ گیا ایک طبعی ڈر ہوتا ہے۔ یہ ایسا خوف مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہونا چاہیے
جیسے ایک بیٹے کو باپ کا ڈر ہوتا ہے، یہ خوف مقصود ہے۔ جیسے ایک شاگرد کو استاد کا ڈر ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ بھائی ایک شاگرد ہے، اگر استاد اس کو ڈانٹیں گے تو اس کے بھلائی کے واسطے ڈانٹیں گے۔ ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کو ڈانٹیں گا تو اس کے بھلائی کے واسطے ڈانٹیں گا۔ یہ خوف اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ بھائی میں تمہارا رب ہوں تو میں ممتا والا رب ہوں۔ کیسا بولو؟ میں جو ہے ممتا والا رب ہوں، میں تم سے پیار کرنے والا رب ہوں۔ تو یہ خوف مقصود ہے، وہ خوف نہیں جو انسان جو ہے طبعی طور پر ڈرتا ہے شیر سے، درندے جانوروں سے، وہ خوف نہیں، یہ خوف جو ایک بیٹا باپ سے ڈرتا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یعنی یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ برے حساب سے مراد حساب میں سختی۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب آسان فرما۔ بات سمجھ گئے؟ اب اللہ کے نیک بندے جو ہے حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انسان کی نجات تو رحمت الہی سے ہو سکتی ہے۔ بولو کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کی نجات تو رحمت الہی سے ہو سکتی ہے کہ حساب اعمال کے وقت اجمال اور عفو درگزر سے کام لیا جائے، ورنہ جس شخص سے بھی، ورنہ بھائی جس بندے سے بھی پورا ذرے ذرے کا حساب لیا جائے تو اس کا عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے او بھائی چلو تم نے پانی بہت پیا، پانی کا حساب دو، تم نے جو ہے اتنے سانسیں لی، ہماری ہوا کا حساب دو، سورج کی روشنی کا، تو کوئی انسان بھی ٹک نہیں پائیں گا۔ بھئی کون ٹکنے والا اللہ کے سامنے؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دعا کرو، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے بغیر حساب کتاب کے جنت کا پروانہ عطا فرما۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی وہ لوگ جو خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نیک بندوں پہ اگر حالات آ بھی جائے تو صبر کرتے ہیں۔ صبر دو چیز کو کہتے ہیں، ایک آزمائش، ایک حالات، اور نمبر دو گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے۔ کیا بھائی ایک انسان کو گناہوں کی دعوت ملی ہے لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ بھی صبر ہے۔ بولو کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ اور ساتویں صفت یہ بیان فرمائی، اقاموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، محض نماز پڑھنا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں عموماً نماز کا حکم اقامت صلاۃ کے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ بھئی نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے، نماز کے پورے آداب، پورے شرائط، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنے تمہارے اندر طاقت ہو اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ بات سمجھ گئے؟ تو نماز کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہے، کہاں پر جھکنا ہے، کہاں پر کھڑے ہونا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، پورے آداب و شرائط کے ساتھ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ آٹھویں صفت یہ بیان فرمائے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے بندے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے چھپ کر صدقہ کرتے ہیں یا کھلا صدقہ کرتے ہیں، محض اللہ کے رضا کے لیے۔ بات سمجھ گئے؟ تو صدقہ کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے،
اللہ رب العالمین ہم کو اتنا مال دے کہ ہم جو ہیں اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو صدقہ کرنے والے بنے۔ امام زین العابدین بن حسین آل رسول ہیں، ان کا انتقال ہوا تو 100 گھر کی بیوائیں گھروں سے روتے ہوئے نکلی۔ لوگوں نے کہا کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مسیحا کا انتقال ہو گیا۔ یہ نواسے رسول تھے، دنیا کی دولت اللہ نے اتنی دی تھی کہ 100 گھر کے بیواؤں کا راشن ہر مہینے تہجد کے وقت میں ان کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے۔ انتقال ہونے پر معلوم پڑا کہ پورا ایک محلہ آپ کے خرچ پر چلا کرتا تھا، مہینوں سے نہیں سالوں سے۔ اس واسطے بزرگان دین اللہ سے کہو اللہ دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، قبر کے اندر ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما۔ دنیا ملیں گی تو انسان بانٹنے والا بنے گا۔ حضور نے فرمایا فقر انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ کہاں تک پہنچاتا؟ کفر تک۔ بھائی ایک انسان پر فقر فاقہ آ گیا، اللہ نہ کرے کسی پر آئے، تو یہ فقر فاقہ، غریبی، تنگ دستی بعض وقت میں انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، بندہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اب ہر بندے کے اندر پہاڑ والا ایمان تو نہیں ہے، کیا ہے؟ بولو بھائی ہے کیا؟ بھائی پہاڑ والا ایمان کا ہے ہمارے پاس اور رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اپنے کرم سے۔ چھوٹی موٹی آزمائش میں ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ بھائی اگر آج ہم کو دوپہر کا کھانا نہ ملا پریشان ہو جائیں گے، اگر شام کا نہ ملے تو پریشان ہوں گے۔ وہ پہاڑ والا ایمان صحابہ کے پاس تھا جو کئی دن بھوکے رہنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اللہ سے جو ہے تو صبر نہیں، عافیت مانگنا۔ کیا مانگنا بولو؟ اللہ دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، آپ کی محبت دے، آپ کے محبوب کی محبت دے، ساری دعائیں کرنا چاہیے۔ 9ویں صفت یدرؤون بالحسنۃ سیئہ، یعنی یہ لوگ برائی کو بھلائی سے، اللہ کے نیک بندوں کی اللہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے، دشمنی کو دوستی سے، ظلم کو عفو درگزر سے دفع کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے برائی کو، بولو نا بھائی، بھلائی سے، گالی کو دعاؤں سے، دشمنی کو دوستی سے، ظلم زیادتی کو عفو درگزر معاف کرنے سے۔ کیسا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی ہے، پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہے، بدن سے آنسونی خون نکل رہا ہے اور حضرت دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ بدن سے خون نکل رہا ہے، نالین شریف خون میں تر ہو چکے ہیں، حضرت بے ہوشی کے عالم کے اندر ہیں، فرشتے بھی حاضر ہیں، پہاڑ کا فرشتہ بھی حاضر ہیں، ہوا کا فرشتہ بھی حاضر ہیں، جبرائیل امین بھی کھڑا ہوا ہے۔ حضرت اللہ کے پاس سے ہم پرمیشن تو لے کر آئے ہیں، حکم تو لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تمام کارروائی کرو، لیکن کارروائی کرنے سے پہلے ایک بار میرے محبوب سے پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آپ فرمائیے، ابھی شروع کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا بھائی ان کو معاف کر دو، میرے اللہ سے کہو کہ میرے خاطر اگر وہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو میں محمد اللہ سے کہتا ہوں میرے خاطر اللہ ان کو ایمان دیتے ہیں۔ یہ ہے حضور کے اخلاق جس کو امت بھلا چکی ہے۔ آج امت ہمدردی کا بدلہ دشمنی سے دے رہی ہے۔ جو ہمدرد ہوتا ہے اس کو دشمن سمجھ رہی ہے، جو مسیحا ہوتا ہے اس کو برا سمجھ رہی ہے، جو اچھا ہوتا ہے اس کو خراب سمجھ رہی ہے، اور جو خراب ہوتا ہے اس کو اپنا امام سمجھ رہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن کوئی کیسا بھی بہیں، ہم نے ایسا نہیں بہنا ہے۔
ہم نے ہمیشہ دشمنی کا جواب دوستی میں دینا ہے، ظلم کا جواب پیار و محبت سے دینا ہے، گالی کا جواب دعاؤں سے دینا ہے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے۔ کچھ تو فرق ہونا ہم میں ان میں، آؤ جی۔ تو یہ کچھ صفات تھی اللہ کے بندوں کی، 9 صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ آخری میں جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا، وقت کافی ہو گیا۔ اب یہ جو 9 صفات جن کے اندر ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ آئیے بزرگان دین، میں اور آپ ہم سب مل کر اپنے محبوب رب سے دعا کرتے ہیں یہ سارے کامل صفات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، پوری امت کو نصیب فرمائے، ہمارے نسلوں کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔